نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من وجد سعة لأن يضحي ولم يضحي فلا يقربن مصلانا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیز سامعین اور ویورز السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ذی الحج کے مہینے کی 10ویں تاریخ کو تمام مسلمانان امت ایک بڑی عبادت سر انجام دیتے ہیں۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہر حیثیت والا شخص، ہر مسلمان مرد ہو یا عورت، اللہ کے حضور اس عبادت کو سر انجام دیتے ہیں۔ وہ حکم قربانی کا حکم ہے جس کی وجہ سے انسان کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، مگر کوئی شخص باوجود استطاعت کے قربانی نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام نے اس کے لیے سخت وعید سنائی ہے، چنانچہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قربانی کی استطاعت اور طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو اس کو ہمارے عیدگاہ کی طرف آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فلا یقربن مصلانا، وہ ہمارے مصلی کے قریب بھی نہ آئے، مطلب ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، یہ ارشاد فرمایا نبی علیہ السلام نے۔ تو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ آیا مجھ پر قربانی ہے یا نہیں ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کن لوگوں پر قربانی واجب ہے۔ تو سامعین محترم، شریعت اسلامیہ نے قربانی کو ہر آدمی پر واجب قرار نہیں دیا، بلکہ اس کے لیے خاص نصاب مقرر کیا ہے۔ اگر کوئی شخص اس نصاب تک اس کا مال پہنچتا ہے، اس پر قربانی بھی واجب ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا وہ کون سا شخص ہے جس پہ قربانی واجب ہوگی؟ تو فقہائے امت نے لکھا اور احادیث کی روشنی میں اس بات کو لکھا ہے کہ جس آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کی مقدار جتنی رقم یا اس کی مقدار جتنی کوئی پیسہ اس کے پاس موجود ہے، تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آسانی کے لیے بعض علماء نے یہ بھی کہا جس شخص پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اسی پر زکوٰۃ اس آدمی پر قربانی بھی واجب ہو جاتی ہے۔ تو ہم اپنے پورے مال کا جائزہ لیں، اپنی مالیت کا جائزہ لیں کہ ہمارے پاس چاندی کی جتنی مقدار جو موجودہ قیمت کے مطابق اتنی رقم موجود ہے تو قربانی واجب ہے۔ اگر اتنی مقدار آپ کے پاس زائد رقم موجود نہیں ہے تو آپ کے پاس وہ وسعت نہیں ہے جس پر قربانی واجب ہو۔ ہاں کوئی آدمی اپنے طور پر کچھ رقم جمع کرتا ہے، اگرچہ وہ نصاب تک نہیں بھی پہنچتا ہو، مگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے لیے قربانی کروں اور اس سنت کو زندہ کروں، تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ مگر اب جب غریب آدمی جو صاحب نصاب نہیں تھا، اگر اس نے کوئی جانور خرید لیا قربانی کے لیے، اب اس پر اس کی قربانی ہر حال میں کرنا واجب ہے۔ اب اگر کسی طرح اس نے قربانی نہیں کی تو یہ شخص گنہگار ہوگا۔ اس جانور کے بقدر اتنی قیمت اس کو صدقہ کرنا بھی واجب ہے۔ دوسرا سوال ناظرین یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سے جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے، کن جانوروں کی قربانی جائز ہے اور کن کی جائز نہیں ہے۔ تو احادیث مبارکہ کی طرف نظر کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جانور 3 قسم کے ہوا کرتے ہیں۔ کچھ پہلی قسم چھوٹے جانوروں کی ہے، دوسری قسم درمیانہ قسم کے جانور، تیسرے وہ جانور جو بڑے جانور سمجھے جاتے ہیں۔ پہلی قسم بکری، بکرا، یہ چھوٹے جانور ہیں، دمبا ہے، یہ چھوٹے جانور ہیں۔ ان کی قربانی کرنا بکری کی خصوصاً، یہ تو احادیث سے بھی ثابت ہے کہ حضور اسلام نے بھی ان کا اور مینڈے کی بھی قربانی ثابت ہے۔ تو لہٰذا دوسرے نمبر پہ درمیانہ قسم کے جانور جو نہ زیادہ بڑے ہیں نہ زیادہ چھوٹے ہیں، جس طرح گائیں ہیں، بیل ہے، بھینس ہے، بھینسا ہے، ان کی بھی قربانی کرنا جائز ہے، کیونکہ
یہاں یہ سوال بھی کچھ لوگ کرتے ہیں کہ بھینس کی قربانی تو سنت سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا اس کو واضح طور پہ سمجھنا چاہیے کہ بھینس بھی ایک حلال جانور ہے جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، لہٰذا اس کی شکل و صورت اور اس کی چال ڈھال بھی گائیں اور بیلوں کی طرح ہی ہے، لہٰذا بھینس کی قربانی بھی شرعاً بالکل جائز ہے اور حلال ہے۔ اور کچھ جانور بڑے جانور ہوتے ہیں جیسے اونٹ ہیں، اونٹنی ہے، ان کے اندر بھی قربانی کرنا جناب نبی کریم اور صحابہ سے ثابت ہے، لہٰذا جو آدمی جس استطاعت کا، جس طبقے کا ہے، وہ اس حساب سے قربانی کر سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ جانوروں کی عمر کی بات آتی ہے تو معاشرے کے اندر، سوسائٹی میں یہ بات زیادہ مشہور ہے، 2 دانت والے 4 دانت جس کے ہو، مگر یہ ایک بے بنیاد بات ہے۔ شریعت اسلامیہ نے جس بات کا حکم دیا ہے اس کا معیار بھی ہم کو بتایا ہے۔ تو چھوٹے جانور جیسے میں نے عرض کیا، بکری، بکرا، دمبا، دمبی وغیرہ، یہ چھوٹے جانوروں کے اندر عمر بتائی گئی ہے کہ جب ان کا 1 سال پورا ہو جائے، جب وہ دوسرے سال میں پہنچے تو اب ان کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اور اسی طرح ایک جانور ایسا فربا موٹا ہے، صحت مند ہے، اس کی عمر ابھی 6-7 مہینے ہے، سال پورا نہیں ہوا، مگر پھر بھی جب دوسرے بکریوں کے ساتھ اس کو رکھا جائے تو دیکھنے والے کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بھی انہی جیسا ہے قد و قامت میں، تو اس چھوٹے جانور کی بھی قربانی کرنا جائز ہے جو قد و قامت میں دیگر بکروں کے مشابہ ہو اور ان کے ساتھ برابر ہو۔ اور دوسرے نمبر پہ جو میں نے کہا کہ درمیانہ قسم کے جانور، ان کی قربانی کے صحیح ہونے کے لیے جس طرح گائیں ہیں، بیل ہے، بھینس ہے، بھینسا ہے، اس کے اندر فقہائے امت نے لکھا کہ 2 سال پورے ہونے کے بعد ان کی قربانی کرنا جائز اور درست۔ اسی میں بھی وہی بات ملحوظ ہے کہ عمر کچھ کم تھی 2 سال سے، مگر جب دیگر گائیں، بیل وغیرہ کے ساتھ ان کو کھڑا کر دیا جائے تو دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہو غالب گمان کہ یہ انہی کی عمر کا ہے تو اس کی بھی قربانی جائز۔ اونٹ، اونٹنی اور بڑے قسم کے جانور، ان کی قربانی درست ہونے کے لیے کم سے کم 5 سال ہونا ضروری ہے۔ اور جتنے جنگلی جانور ہیں اگرچہ وہ حلال ہیں مگر وہ وحشی اور جنگلی جانور ہیں، جس طرح ہرن ہیں اور دیگر جانور چرند پرند، ان کی قربانی یا کوئی مرغی ہے، مرغہ ہے، ان کی قربانی واجب قربانی شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے بارے میں نص بھی وارد نہیں ہوئی اور قرآن کریم میں بھی کوئی ایسی بات موجود نہیں ہے۔ اور سنت کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق انہی جانوروں کی ہم قربانی کر سکتے ہیں جن کا ثبوت ہمیں صحابہ کرام کے زمانے سے یا قیاس کی روح سے ہمارے سامنے کوئی بات آتی ہے کہ فلانا جانور کی قربانی درست ہوگی تب اس کی قربانی جائز۔ اس کے علاوہ قربانی جو جنگلی جانور ہیں یا جنگلی پرند چرند ہیں، ان کی قربانی شرعاً جائز اور درست نہیں ہے۔ اللہ کی ذات سے دعا ہے اللہ ہم سب کو شریعت اسلامیہ کے احکام کو خوب سمجھ کر انشاءاللہ آپ حضرات کو وقتاً فوقتاً اس قسم کی ویڈیوز اور معلومات فراہم کی جائیں گی۔ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بھی دینی معلومات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سے متعلق مختلف قسم کی ویڈیوز کو آپ حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو مفتی عبید الرحمن آفیشیل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی عبادات کو قبول و منظور فرمائیں اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ جزاکم اللہ و احسن۔